السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے کوئی بہت ہی پیارے بھائی حضرت زلفی صاحب نے ارشاد فرمایا، بہت ہی سادہ سا سوال اس نے ارشاد فرمایا تھا۔ یہ کل کہیں لگے رہے، مجھے تو ٹائم بہت کم ملتا ہے، تو ایک ویڈیو تھی جس میں کچھ آدمی اپنے پیر و مرشد کو سجدہ تعظیم کر رہے ہیں، تو اس نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا یہ عمل یعنی سجدہ تعظیم شریعت محمدی کے تحت صحیح ہے؟ اس نے شریعت محمدی کے تحت پوچھا، تو میرے بہت پیارے اور بزرگ بھائی جو تھے وہ ذاتی رائے دیتے رہے، کسی نے نہیں قرآن و حدیث کے مطابق اس کے متعلق ارشاد فرمایا، اور خود ہی کہتے رہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ بھائی جس طرح تو فیصلہ نبی دے سکتا ہے، اگر کوئی دوسرا آدمی امتی چاہے بڑا مولانا ہو چاہے پیر صاحب ہو، اس کو تو حوالہ دینا پڑے گا کتاب کا۔ تو آپ دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سجدہ تعظیم جو ہے قرآن پاک میں دو قسم کے سجدوں کا ثبوت ہے۔ ایک سجدہ عبادت ہے، وہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی کو نہیں ہو سکتا، اگر کوئی کسی دوسری شخصیت کو کرے وہ کافر ہے، مشرک ہے، بے دین ہے۔ سجدہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ذات کا حق ہے، اس کے سوا دوسرے کو نہیں ہو سکتا۔ دوسرا ہے سجدہ تعظیم، اس کے بھی قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دو ثبوت ارشاد فرمائے۔ پہلا سجدہ آدم علیہ السلام کو ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں اس میں روح داخل کروں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، کہ داخل کروں اس کو میں سنوار لوں تو تم سجدہ کرنے والوں میں ہو جانا۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں کیا، تو اس نے تکبر کیا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تو لعنتی ہے، روز جزا تک لعنتی ہے، نکل جا میرے دربار سے، تجھے میں حشر کے بعد جہنم میں بھر دوں گا۔ اور دوسرا سجدہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بھائیوں نے کیا، سورہ یوسف 100 نمبر آیت ہے، اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو ان دونوں سجدوں کو دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے منسوخ نہیں کیا۔ کوئی آیت آپ پڑھ کر سنا دیں جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ یہ دو سجدے جو تھے، سجدہ آدم اور سجدہ یوسف، اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کے علم میں کوئی آیت ہے تو وہ ارشاد فرما دیں، بتا دیں، ہم بھی وہ آیت دیکھ لیں گے۔ تو اس طرح یہ قرآن پاک سے میرا بھائی ثابت ہے، اور اسی سے اولیاء کرام نے لیا ہے۔ اور پھر حدیث پاک ہے، مصافحہ معانقہ باب ہے، اس میں دیکھیں کہ ایک وفد آتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ہاتھ چومتا ہے، پاؤں چومتا ہے، اور ان کے قدموں پہ سر رکھ دیتے ہیں وہ وفد والے جو ہیں۔ مصافحہ معانقہ کے باب میں زرار رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیں۔ دوسرا ہے کہ ریاحین مشہور کتاب ہے، حدیثوں کی کتاب ہے، اس میں خواجہ غریب نواز قدس اللہ سر العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خود ریاحین میں پڑھا ہے، اب کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہے، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری قدس اللہ سر العزیز، جنہوں نے ہندوستان میں لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور بہت بڑی بزرگی ان کو نصیب ہے، عام آدمی کی بات تو ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ریاحین میں پڑھا ہے کہ کچھ صحابہ کرام
اب آپس میں گپ شپ کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، تو آپ نے ان کو السلام علیکم کہا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ سرکار تشریف لے آئے ہیں تو وہ اٹھے، انہوں نے سر زمین پر رکھ دیے یعنی سجدہ سلام کیا، اور پھر ہاتھ باندھ کر غلاموں کی طرح کھڑے ہو گئے۔ تو سرکار نے دیکھیں، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ دلیل العارفین میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تحریر کر رہے ہیں، اور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کا ارشاد پاک ہے کہ میں نے خود ریاحین میں یہ پڑھا ہے۔ اور اس طرح اور کتنے ثبوت ایسے ہیں، اسی میں راحت المحبین خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء ارشاد فرما رہے ہیں، اور امیر خسرو قدس اللہ سر العزیز لکھ رہے ہیں کہ ایک روز، یہ راحت المحبین یہ 208 صفحے پر درج ہے، کہ ایک روز امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جن کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نے کسی لونڈی سے ہم بستری کرنی چاہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی صاحبہ جو آپ کے نکاح میں تھیں، تو ان کو رشک آ گیا اس پر کہ یہ اس سے کیوں ایسا کر رہے ہیں، تو وہ برقع لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ عالیہ پر آپ کے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئیں اور سارا حال عرض کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر عثمان کو اگر تم خوش نہیں کرو گی تو میں قیامت کے دن تجھے منہ نہیں لگاؤں گا۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی مارے شرمندگی کے حیران کھڑے تھے کہ دیکھیے کیا حکم صادر ہوتا ہے کہ سرکار بھی کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ جب سرکار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو یہ فرمایا تو آپ فوراً واپس آ گئیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر سر رکھ دیا۔ آپ بہت حیران بھی ہوئے کہ شکر ہے سرکار مجھ پر خفا نہیں ہوئے، انہی کو آرڈر دیا ہے۔ تو بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سن کر اٹھیں، آپ خوش ہو گئے، تو 300 لونڈیاں آپ کے سر کے صدقے میں آزاد کیا انہوں نے کہ میں ٹھیک تھا، سچا تھا۔ اس طرح اور بھی فوائد الفوائد، اس میں آپ دیکھیں خواجہ محبوب الہی قدس اللہ سر العزیز ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی آیا ترکی کی طرف سے، تو اس نے دیکھا کہ لوگ آپ کو سجدہ تعظیم کر رہے ہیں، تو وہ بحث کرنے لگا، تو اس نے کہا جی یہ لوگ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، منع کیوں نہیں کرتے؟ تو خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے دادا مرشد کو دیکھا، یعنی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدس اللہ سر العزیز کو، اور اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر قدس اللہ سر العزیز کو دیکھا کہ لوگ آتے تھے، سجدہ کرتے تھے اور وہ منع نہیں کرتے تھے۔ کیا میں ان سے بڑا ہوں جو میں لوگوں کو منع کروں؟ نہ میں آرڈر دیتا ہوں نہ میں منع کرتا ہوں، جو میں نے اپنے بڑوں سے دیکھا ہے میں اس کو منع نہیں کر سکتا۔ تو اس نے پھر بھی بحث کی، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ امر مباح ہے، اور کتنے امر مباح ہیں، تو وہ کتنے ہیں جو اس میں ناجائز ہو گئے ہیں، تو یہ آپ خام خواہ کی بحث کر رہے ہیں۔ تو وہ پھر شرمندہ ہو گیا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ اور انیس الارواح صفحہ اول پہ لکھا ہوا ہے کہ خواجہ غریب نواز قدس اللہ سر العزیز جب بیعت کرنے گئے تو خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ سر العزیز کی مسجد بغداد شریف میں، تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی قدس اللہ سر العزیز سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو آپ نے جاتے ہی سر زمین پر رکھ دیا۔ اس طرح آپ حشت بہشت میں دیکھ سکتے ہیں میرا بھائی کہ اس میں 8 چشتی بزرگ کہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کو کس طرح ملتے تھے، کبھی بھی ہاتھ چوم کر نہیں بیٹھتے تھے، جاتے تھے ادب کی زمین چومتے تھے، زمین کو بوسہ دیتے تھے، سر زمین پر رکھ دیتے تھے اور سجدہ سلام اس کو کہتے تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ اسی طرح خواجہ قطب صاحب، اسی طرح بابا فرید، خواجہ محبوب الہی، یعنی 8 چشتی بزرگوں کے اس میں احوال ہیں، مجلسیں ہیں
کہ جب بھی وہ اپنے پیر و مرشد کے پاس جاتے تھے تو کس طرح ملتے تھے۔ اور بھی آپ کسی بزرگوں کا حوالہ دے دیں کہ انہوں نے سجدہ تعظیم کو ناجائز کہا ہو، اپنی طرف سے عقلی دلیلوں سے نہ کہیں کہ لوگ اس سے کیا سمجھتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کو راضی کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا مقصد ہے، کیونکہ دین جو ہے، دین اسلام، یہ نہ کسی مولوی کا ہے نہ کسی پیر کا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمانات، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے عمل کا نام ہے، کہ جو کچھ اللہ رسول نے فرمایا صحابہ کرام نے اور اولیاء کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اور صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ تعظیم کرتے تھے، وہ میں نے حوالے عرض کر دیے ہیں۔ اسی طرح اولیاء کرام ایک دوسرے کو، اپنے پیر و مرشد کو سجدہ تعظیم کرتے تھے، ثابت ہے، آپ کتابوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح باؤ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ در مرشد دا خانہ کعبہ جتھے عاشق سجدے کر دے ہو، تو یہ شعر پڑھنے میں تو آپ کو کوئی کوفت نہیں محسوس ہوتی۔ یہ میرے بزرگ بھائی جو بار بار ارشاد فرما رہے ہیں، تو جب اس پر عمل دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ جائز نہیں نظر آتا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ جو اپنے ماں کے قدم چوم کر اپنی آنکھوں کو لگاتا ہے تو وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا، ساری زندگی اس کی بینائی ختم نہیں ہوگی، اندھا ہو کر نہیں مرے گا۔ تو اب ماں کے پاؤں جب چومیں گے تو یہ پاؤں چومنے کو بھی منع کر رہا ہے۔ تو بھائی دست بوسی، قدم بوسی، زمین بوسی اور سجدہ تعظیم سب اولیاء کرام سے ثابت ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو اس طرح میرا بھائی قرآن کی آیت جس میں یہ منع ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہو کہ جو سجدہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور والدین نے کیا، اب یہ منع ہے، یہ آیت منسوخ ہے، تو جس آیت سے منسوخ ہے وہ آیت پڑھ کر میرے بھائی سنا دیں، ناراض نہ ہوں، غصے ہونے کی کوئی بات نہیں۔ اس کا نام ہی ڈسکشن گروپ ہے، تو طریقت اور تصوف میں ڈسکس تو اسی طرح ہوگا، کو آپ بھی اسی طرح قرآن و حدیث سے ثبوت عطا فرما دیں، ارشاد عطا فرما دیں۔ تو باقی اگر کوئی چیز، ایک مولوی صاحب، بہت بڑے عالم صاحب جو ہیں، انہوں نے ٹک ٹاک سے بھیج دیا کسی ٹک ٹاکر کا شعر کہ اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی دندہ ہے نالے عیب بھی کجدہ ہے۔ تو اس مولوی صاحب کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جو اللہ سونا ہے اس سونے کو سجدہ سجتا ہے، ابلیس 1,20,000 سال اس کو سجدے کرتا رہا، اللہ اس کو رزق بھی دیتے رہے، لیکن اس کا یہ عیب کجا اللہ تعالیٰ نے کہ اس نے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، کیا آج تک اس کا یہ گناہ معاف ہو گیا؟ اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا، لعنت بھیج دی اس پر، اور ہمیشہ کے لیے جہنمی کر دیا، اور فرمایا تو ملعون ہے، نکل جا میرے دربار سے۔ تو بھائی اللہ کے سجدوں کا تو کسی کو انکار ہی نہیں، جتنے لعنتی ہوتے ہیں یہ اولیاء کرام اور انبیاء علیہ السلام کو ہی سجدہ کرنے سے لعنتی ہوتے ہیں۔ میرا بھائی قرآن و حدیث کو غور سے پڑھیں، اس پر عمل کریں، سوچیں، سمجھ نہ آئے تو کسی سمجھدار سے پوچھ لیں۔ حالانکہ اس نے اللہ کو تو اتنے سال 1,20,000 سال سجدے کیے ہیں ابلیس نے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ اب اس کا یہ عیب جو تھا جس کی وجہ سے وہ لعنتی ہو گیا، اب اسی سجدے کا مولوی جو 72 دوست کی فرقے ہیں جن کو سرکار نے فرمایا ہے 3993 نمبر حدیث ابن ماجہ جلد 2 کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوست کی ہوں گی۔ تو اب یہ 72 کے 72 فرقے اسی لیے دوست کی ہیں کہ یہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس سجدے کا شیطان نے انکار کیا یہ بھی کرتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا کہ شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، اور شیطان کے قدم کیا ہے؟ یہ کہہ دیتے ہیں جی رشوت نہ لو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو۔ بھائی ان جرموں میں شیطان کون سا جرم کرتا تھا؟ نہ وہ رشوت لیتا تھا، نہ زانی تھا، نہ شرابی تھا۔ اس نے تو ایک ہی جرم کیا جس کی معافی نہیں، کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم نہیں کیا، لعنتی ہو گیا۔ اب سارے مولوی اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے قدموں پہ چلتے ہیں کہ یہ سجدہ ہے ہی نہیں،
کوئی کہتا ہے لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور بھائی لوگ ناراض ہوں چاہے خوش ہوں، ہم نے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو دیکھنا ہے کہ وہ کس میں خوش ہیں۔ تو اس طرح میرا بھائی اگر کوئی چیز مبہم رہ گئی ہو تو اپنے غریب بھائی کو پھر سوال بھیج دینا، ارشاد عطا فرمانا، میں پھر عرض کر دوں گا۔ ٹھیک، والسلام، اللہ حافظ۔